السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں کوئی بزنس آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن بہت سے کاروباری ایسے حضرات ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں لیکن بیچنے میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ سیلز اور مارکیٹنگ شروع سے ہی پرابلمز چلتے آ رہے ہیں، یا جب لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں تو بہت سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں میں ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں سیلز اور مارکیٹنگ پہ۔ اس کی آؤٹ لائن میں نے بنائی ہے تقریباً 52 کے قریب، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ون بائی ون کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایکسپلین ہوگی، کس لیول تک ہوں گی، اور اس بک کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی ہیڈنگ ایڈ کروانا چاہیں، بک کا ٹائٹل تجویز کرنا چاہیں تو آپ بھی بالکل مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی تجویز میرے لیے اہم ہوگی۔ تو سب سے پہلے جی، سیلز اور مارکیٹنگ، پہلے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، سیلز کیا ہے، مارکیٹنگ کیا ہے، یہ کیسے کریں، ان کے مسائل کون کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہوگا۔ سیلز میں لوگ غلطیاں کون کون سی کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے جی، پرانے اور جدید دور کی سیل میں فرق۔ ساتویں نمبر پہ ہے لوکل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے جی، یہ میں ہیڈنگز بتا رہا ہوں جو سٹارٹنگ میں آؤٹ لائنز ہوں گی، اور انہی ٹاپک پہ پوری بک کے اندر ڈسکشنز ہوگی۔ کم عرصے میں عام پروڈکٹ کو، لوکل پروڈکٹ کو برانڈ کیسے بنا سکتے ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں جو بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں نے انٹرویو کیے ہیں، جو میرے پاس آئے، بزنس کے لیے مشورہ جات کیے، پہلے دن سے لے کر اب تک میری آبزرویشنز میں ہے، میرے پاس ڈیٹا ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کون سے لوگ جسٹ معلومات لے کر رہ جاتے ہیں، کس طرح کے لوگ سٹیپس لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل سے ڈسکس ہوں گی۔ ون آرم ڈسٹینس، یعنی کہ تقریباً اتنا فاصلہ رکھنا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان، اتنا فاصلہ رکھیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کے گیپ کا ہو، چاہے وہ ڈیلنگ کے گیپ کا ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے گیپ کا ہو، ایک آرم کا ڈسٹینس آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی گہرائی میں جائیں گے کافی حد تک۔ گاہک کو کتنی معلومات دینی ہے، کب اور کیسے، کسٹمر کی فیس ریڈنگ کیسے کریں، یعنی کہ کون سے شخص جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یا کس طرح کی چیز چاہتا ہے، فیس ریڈنگ کیسے کریں، اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے اسی کتاب کے اندر۔ کم وقت میں ڈیلنگ کو میچور کیسے کریں، آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن ڈیلنگ میچور کرنی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ چھوٹی کمپنی کو بڑی کمپنی میں کیسے کنورٹ کر لیں، لوگ کاروبار کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو اس کتاب جو ہم لکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ کاروبار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور رقم کی ریکوری، اس کے مسائل اور اس کا حل، کہ لوگ مارکیٹ میں اپنا پیسہ باؤنڈ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ مسائل کب سے ہیں اور اس کا حل کیا ہوگا، یہ بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ یہ جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں، کہ اس پاکستان کے اندر یہ مسائل ہے کہ ایک عام شہری معصوم جس نے کبھی بزنس نہیں کیا، نوکری کی ہے، شریف النفس انسان جب کاروبار میں آتا ہے تو فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم اس بک میں لکھیں گے، اگر یہ وہ کتاب پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی سے اپنا کاروبار چلا سکتا ہے۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اس کا کاروبار میں کیا تعلق ہے، کاروبار اور تصوف اس کا کیا رشتہ ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ کون سے لوگ بالآخر کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کاروبار کرنے کی بہترین عمر کیا ہے اور وقت کیا ہے، کہ کس وقت کون سا بزنس شروع کریں اور کس عمر میں کریں۔
کون سے لوگ کاروبار میں فلاپ ہو جاتے ہیں، فلاپ ہونے کی وجوہات، اپنی پروڈکٹ کو برانڈ کیسے بنائیں، اپنی پروڈکشن اور برانڈ کے فائد، یعنی کہ آپ سروسز کے بزنس کے بجائے اپنی پروڈکشن کا بزنس کیوں کریں، اور اپنی ایک پروڈکٹ کو یا دو یا تین یا چار جب وہ برانڈ بن جاتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو۔ ٹارگٹ بناؤ، سیل بڑھاؤ، اس کا کیا تعلق ہے، یہ ہم جو کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جب ہم کسی کو بھی کمیشن پہ رکھتے ہیں یا سیلری پہ رکھتے ہیں، ان دونوں کا ہی کاروبار پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر پارٹنرشپ کیوں فلاپ ہو جاتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، پارٹنرشپ کس سے کریں اور کیسے کریں، یہ تفصیل سے ڈسکس ہم نے کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 28، فرنچائز کب بنائیں اور کیسے بنائیں، یعنی کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی بھی کاروبار آپ چلاتے ہیں تو اس کے سسٹمز نہیں بناتے اور فوراً سے فرنچائز پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرنچائز کب بنائیں اور کیسے بنائیں، کسٹمر کیئر سروس کیا ہے اور یہ سیل بڑھانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، مسکراہٹ ہے، اس کا کاروبار پہ کیا اثر ہوتا ہے، کمپلین اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ جتنی بھی پولیٹکس ہے، سب سے بڑی پولیٹکس کاروبار کی پولیٹکس ہوتی ہے، اور ایک کاروباری شخص کو سیاست کیوں سیکھنی چاہیے کاروبار میں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، جو ہم کتاب لکھ رہے ہیں اس میں ڈسکشن کریں گے۔ کاروبار ایک کھیل ہے، کاروباری شخص کا کھیل کاروبار ہوتا ہے، کیوں، کیسے، اصل کاروباری خریدار ہوتا ہے یا بیچنے والا، سوشل میڈیا کا آج کے کاروبار پر کیا اثر ہے، گوریلا مارکیٹنگ کیا ہے، آج سے 10 سال پہلے اور آج کے کاروبار میں فرق۔ نیکسٹ ہے جی پوائنٹ نمبر 38، کل سے آج تک کا سفر، غربت سے نجات، یعنی کہ اس پہ میں نے اپنی سیل بیتی لکھنی ہے کہ جب تیسری کلاس سے لے کر ایم فل تک کا دور، ایم فل فزکس جب میں نے کیا وہ والا پورا دور، اور اس کے بعد کے 5 سال بعد کے، تو یہ پورے تجربات اپنی زندگی کی لائف کی میں نے کچھ لیسنز ہیں، موٹیویشنز ہیں، سٹوریز ہیں، وہ میں نے شیئر کرنی ہے اس ٹاپک میں۔ نیکسٹ ہے جی پوائنٹ نمبر 39، غصہ کاروبار کو کیسے کھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 40، تشہیر کا کاروبار میں کیا کردار ہے، نوکری اور کاروبار میں کیا فرق ہے، میں کون سا کاروبار کروں، لوگ کنفیوز ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیلی ڈسکشن ہم کریں گے۔ کاروباری شخص قوم کا ہیرو ہوتا ہے، حقیقت جانیے مگر کیسے، صحت کا کاروبار کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے رکھتا ہے، خوراک، نیند اور صحت۔ کامیاب کاروباری کسے کہتے ہیں، سوچ کا کاروبار، کہ کاروبار کب شروع ہوتا ہے، کہ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے، سب سے پہلے فیلنگز آتی ہیں، یعنی کہ سوچ بدلتی ہے، پھر آپ ایکشنز لیتے ہو کہ چل کے آ جاتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، پھر بزنس شروع کرتے ہیں۔ تو سوچ کا کاروبار کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس ہوگی۔ کچھ لوگ سمارٹ ورک کرتے ہیں، کچھ لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ پھر جب بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اندر مینجمنٹ کا ایک ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کیا ہے، اکاؤنٹ مینجمنٹ کیا ہے، لیبر، سٹاک، ایچ آر مینجمنٹ کیا چیز ہے، یعنی کہ بزنس کو مینیج کیسے کریں، اس کے بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہم نے اس کتاب میں انشاءاللہ کرنی ہے۔ جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تو سیونگز کیسے کرنی ہے، یعنی کہ بچت کو سیو کیسے کرنا ہے، کتنی بچت کدھر لگانی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ اثاثہ جات کب بنائیں اور کیسے بنائیں، لیکوڈ منی اور سولڈ منی، یعنی کہ لیکوڈ منی کو سولڈ منی میں کیسے کنورٹ کریں۔ کاروباری راز، یہ میں اپنی زندگی سے جو کچھ میں نے سیکھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمپیٹیٹرز کب بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں،
اس کے فوائد اور نقصانات۔ ابھی تک یہ 52 ہیڈنگز میں نے لکھ لی ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ابھی ٹاپکس ڈیزائن کر رہا ہوں، چیزیں لکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10 سے 12 دنوں کے اندر اندر یہ کتاب انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ بہت سے ٹاپک جو آپ نے سنے وہ میں نے ڈسکس کیے۔ اگر آپ بھی کاروباری شخص ہیں اور کوئی ایسا ٹاپک رہ گیا ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہو، یا کوئی ایسا پرابلم جو بزنس میں آپ فیس کر رہے ہو اور میں نے یہ ہیڈنگز میں شامل نہ کیا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیں اور بتائیں کہ عرفان بھائی آپ جو کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ٹائٹل بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں تاکہ میں اس کو بھی ایڈ کر سکوں۔ بک کا ٹائٹل مجھے بتائیں، تجویز کر سکتے ہیں کہ بک کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے۔ یہ بک اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب آتے ہیں میرے پاس، انٹرنیز ہوتے ہیں، کسی نے بیچلر کیا ہے، کسی نے نیا بزنس شروع کیا ہے، شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پراپر ٹریننگز نہیں لیتے، بیچنا نہیں سیکھتے اور بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن اس ایک پوری کتاب کے اندر ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ، کہ اگر وہ جب کاروبار شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے اگر وہ یہ کتاب پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ غلطیوں سے نجات پا لیں گے، کاروبار میں جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچ جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ۔